والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وسلم۔ آج اینجلز کے حوالے سے beliefs about angels and jinns انشاءاللہ today we will cover this topic۔ فرسٹ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، وہ نوری ہیں، وہ نوری اجسام رکھنے والی ایک وجودی شے کا نام ہے، شخصیت کا نام فرشتہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو یہ طاقت بھی بخشی ہے کہ وہ کسی بھی شیپ کے اندر آ سکتے ہیں، انسان کی شیپ میں آ سکتے ہیں، وہ کسی نوری شکل میں آ سکتے ہیں، متشکل ہو کر متشکل بن کر وہ کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں۔ یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہے، اور اس کا ثبوت بہت سی احادیث سے ملتا ہے۔ اب فرسٹ اگر میں دلیل دوں آپ کو، وہ حضرت سیدنا ابو عثمان سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان جبریل آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل امین علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک مرتبہ، ام سلمہ وعندہ ام سلمہ، آپ کے پاس ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ موجود تھیں، فجعل یتحدث، تو وہ جبریل علیہ السلام باتیں کرنے لگے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ من ھذا، تو ام سلمہ سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے، او کما قال، یا جیسے آپ نے فرمایا، قالت ھذا دحیہ، یہ دحیہ قلبی، کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام دحیہ قلبی کی صورت میں اکثر آیا کرتے تھے۔ تو صحابی ہیں، ایک بہت خوبصورت تھے، ایک صحابی رسول، تو ان کی شکل میں آپ متشکل ہو کر آتے تھے، تو پتہ چلا کہ فرشتہ کسی اور شکل میں آ سکتا ہے متشکل ہو کر۔ اب دوسری بات، فتح الباری میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے، وکانہ جبریل یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، غالباً اکثر طور پر علی صورتی ہی، حضرت داحیہ قلبی کی صورت میں آپ اکثر طور پر تشریف لایا کرتے تھے، حاضر ہوا کرتے تھے بارگاہ رسالت کے اندر۔ اب یہ پتہ چل گیا آپ کو، اس کے علاوہ داحیہ قلبی کی صورت میں کیوں آتے تھے، علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ فرماتے ہیں، وَكَانَ دَحْيَا رَجُلًا جَمِيلًا أَبْيَض، حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت جمیل، خوبصورت اور وائٹ کلر والے تھے، تو اس کی شکل میں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کی شکل میں آنے کے حوالے سے۔ تو پتہ چلا فرشتے کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام داحیہ قلبی صحابی رسول کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، آپ بڑے گورے کلر کے اندر آپ تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارا فرشتوں کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ معصوم ہیں۔ کیا عقیدہ ہمارا؟ عصمت انبیاء کے حوالے سے میں دلائل بیان کر چکا، اور جمیع اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ، فرشتے بھی معصوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کا حکم مانتے ہیں، کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، معصوم ہے، اور نہ قصدن کر سکتے ہیں، نہ سہون کر سکتے ہیں، نہ خطا مسٹیکنلی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر اور کبائر گناہوں سے وہ پاک ہیں، بلکہ ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت، یعنی آپ بھی گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، اور فرشتے بھی معصوم ہیں۔ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، یہ ڈفرنس میں نے بیان کیا تھا، تو وہ اب آپ سے میں پوچھوں گا کیا ڈفرنس ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کی عصمت کے اندر؟ معصوم دونوں ہیں، دونوں گناہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ڈفرنس تھوڑا سا کیا ہے، جس کو یاد ہوگا انشاءاللہ اس کو پھر اسپیشلی میسج میں کروں گا اور مبارکباد بھی دوں گا۔ تو اللہ کے کرم سے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے جو ہے معصوم ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں وہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، نافرمانی نہیں کرتے۔ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، جس کے بارے میں اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، مطلب گناہ نہیں کرتے۔ لہٰذا صغیرہ گناہ سے بھی وہ پاک ہیں، کبیرہ گناہ سے بھی پاک ہیں۔ اب تفسیر کبیر میں جمہور کا عقیدہ یہ ہے، جمہور بڑے بڑے علماء کا عقیدہ، اتفقوا علی عصمت کل الملائکہ عن جمیع الذنوب، کہ تمام کے تمام علماء، تمام کے تمام ہمارے اکابر جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ ہر فرشتہ معصوم ہے تمام گناہوں سے، وہ کوئی قصدن یا سہون یا بھول کر وہ گناہ نہیں کر سکتے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ان آیتوں سے یہ ثابت ہے جو میں نے آیتیں ابو مینشن کی ہیں اور بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے جتنے بھی ہیں، فرشتے وہ ان کو مختلف ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، مختلف ڈیوٹیز۔ بعض کے ذمے حضرات انبیاء کرام کی طرف وحی لانا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام لائک دس، اور کسی کے پر ڈیوٹی ہے کہ وہ بارش برسائے گا، کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہوا کو چلائے گا۔ یہ بھی قرآن و سنت سے یہ ساری ڈیوٹی ثابت ہے فرشتوں کی، اس لیے ہمارے یہ عقائد ہیں۔ کسی پر ضروری ہے کہ وہ روزی پہنچائے گا، اور کسی کے پر ضروری ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتا ہے، اور کسی کے پر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ انسان کے بدن میں تصرف کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں یہ ڈیوٹی کہ وہ انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے، اور بعض ذاکرین جو ذکر کرتے ہیں ان کی محفلوں میں فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور بعضوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین جیسے، اور بہت ساروں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دربار رسالت میں آتے ہیں اور صلاۃ السلام پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت ساروں کی ڈیوٹی ہے۔ بعض مردوں سے سوال کرتے ہیں، جیسے منکر نکیر کا معاملہ ہے، اور کسی کے ذمہ روح کو قبض کرنا ہے، جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اور بعض عذاب دینے والے فرشتے ہیں، اور بعض سور پھونکنے والے، یعنی جو سور پھونکیں گے قیامت والے دن آواز نکالیں گے۔ بعض کی ڈفرنٹ ڈیوٹیز احادیث کے اندر روایات کثیرہ میں یہ مینشن ہوئی ہیں۔ لہذا ہمارا سب کا جن فرشتوں کی یہ ڈیوٹیز لگی ہیں، ہم سب ان ڈیوٹیز کو بھی حق مانتے ہیں، ان فرشتوں کے وجود کو بھی ہم مانتے ہیں، اور کیونکہ روایات کے اندر ثابت ہے اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ بتانے کے بعد اگلا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، نہ مرد ہیں نہ عورت۔ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ وہ جو شی میل جینڈر ہے، نہ مرد نہ عورت نہ شی میل۔ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے، کیونکہ روایات کے اندر مرد و عورت اور اس طرح کی جینڈرز کی نفی کی گئی ہے، اس طرح کی چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ہم مانتے ہیں فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ وہ شی میل کا لفظ بول سکتے، وہ بولیں گے تو گستاخی بھی ہو جائے گی، اور فرشتوں کی توہین کرنا بہت سخت کلمہ یہ ہے اگر کوئی بولتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہاں لکھا ہے شرح عقائد نسویہ میں، مبحث الملائک، اس کی پوری مبحث ہے، بحث ہے، اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ منح الروض الاظہر کے اندر جو شرح فقہ اکبر ہے، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے رسالے کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے والملائکۃ یا ملائکۃ منزہون عن الصفۃ الذکوریہ ونعت الانوثیہ، یعنی ذکور مطلب مذکر ہونے کی صفت سے اور اسی طرح ہی مؤنث ہونے کی صفت سے فرشتے بری ہیں۔ they are free from these two صفات، these two attributes which is mostly found in humans۔ تو فرشتے ان سے بری ہیں، یہ ہمارا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ روایات اور سنت کے مطابق ہے۔
اس وجہ سے اہل سنہ کو اس کا انکار اگر کریں گے تو معاذ اللہ قرآن و سنت کی مخالفت ہوگی اور گمراہی بددینی ہوگی۔ اس کے علاوہ فرشتوں کو قدیم ماننا، جیسے کہ بعض مذاہب کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ اینجلز کو قدیم مانتے ہیں، ہمیشہ سے مانتے ہیں، ہمیشہ سے۔ اگر کوئی قدیم مانتا ہے یا فرشتوں کو خالق مانتا ہے کہ پیدا کرنے والے ہی فرشتے ہیں، یا اللہ کا شریک مانتا ہے، سپورٹر مانتے ہیں، مانا جائے ان کو، تو ایسی صورت میں یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر و ارتدار، کفر التزامی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے فرشتے نہ قدیم ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، اور جس کے لیے ڈیٹ آف اینڈ اور ڈیٹ آف برتھ ہو وہ حادث ہوتی ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے، اور ان کا کریٹر اللہ ہے۔ اللہ جب کریٹر ہے تو یہ قدیم نہ ہو، قدیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ سے نہ ہوئے۔ لہذا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں فرشتے ہمیشہ سے نہیں، اور فرشتے جب تک اللہ چاہے گا تب تک ہیں، فرشتے ہمیشہ سے نہیں ہیں، صرف اللہ اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں۔ لہذا جس کو قدیم مانیں گے وہ شریک بن جائے گا اللہ کا، اور شریک ماننا یہ شرک کو ارتداد کفر التزامی ہے۔ اگر کوئی فرشتے کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اس کو توبہ تجدید ایمان کرنا فوری طور پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد متعین نہیں ہے، اسپیسیفائڈ نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، بہت سارے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ ان فرشتوں کے سردار جو مشہور فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، جس کو رسول الملائک بھی کہا جاتا ہے، ملائکہ کے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ رسول الملائک ہیں، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں۔ سب فرشتوں کی تعظیم ضروری، لیکن ان کی انتہا درجہ کی تعظیم ضروری ہے، معاذ اللہ کفر کا باعث بن سکتی ہے۔ اور یہ فرشتے سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ وقد ثبت وجودهما بالاخبار وثبت بالخبر ان اسرائیل هو الملک الموت۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے من جملہ اکابر ملائکہ، کہ جملہ اکابر ملائکہ جو فضیلت والے ملائکہ ان میں سے اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام، اور ان کا وجود اخبار سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کی دلیلیں بھی اس پر موجود ہیں۔ لہذا 4 مقرب فرشتے، تکمیل الایمان محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 62 پر بھی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ عزت والے مقرب فرشتے جو ہیں وہ 4 ہیں، جن کے پاس عزائم امور عالم و دائم مہام اہم چیزیں جن کے یعنی کہ قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ 4 کون سے ہیں؟ یک جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل۔ یہ تکمیل الایمان کی عبارت ہے جو عقائد کے اندر بڑی اتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے، فارسی کے اندر، پرشین میں۔ اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی فرشتے کی ادنا سی گستاخی بھی یہ کفر ہے، یہ سارے لکھ لیں۔ کسی بھی فرشتے کی ادنا سی گستاخی بھی یہ کفر صریح ہے، اور جاہل لوگ بعض اوقات یہ کفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ملک الموت علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ مثلا کسی بندے کو دیکھ کر نا جس کی شکل صورت تھوڑی سی بری ہو تو اسے کہتے ہیں ملک الموت آ گیا ہے، تو معاذ اللہ اسرائیل علیہ السلام کی یہ گستاخی ہے، لیکن یہ کلمہ قریب با کفر ہے، قریب با کفر ہے، یعنی میں اس کو کفر نہیں کہہ رہا، قریب ہے کہ یہ کفر ہو جائے۔ اس طرح کا اگر کسی نے جملہ بولا ہے احتیاطاً توبہ تجدید ایمان کرے، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اس طرح کا جملہ بولنے سے کافر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب اختلاف آ جائے تو پھر کفر ہٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے میں وہ فتاوی ہندیہ کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
وقال للغیرہ، کسی نے کسی کو کہا، رویاتی ایاکا کا رویاتی ملک الموت، تجھے دیکھنا اسی طرح جیسے ملک الموت کو دیکھنا، فہذا خطأ عظیم، یہ بڑی خطا ہے، وحال یکفر ھذا القائل، کیا اس قائل کو کافر کہا جائے گا؟ فیہ اختلاف المشائخ، اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعضهم قالوا یکفر، اس کی تکفیر کی جائے گی، بعض نے کہا، واکثرهم علی انہ لا یکفر، اور اکثر جمہور جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس پر گئے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس لیے احتیاطاً توبہ تجدید ایمان کرنی چاہیے، لیکن یہ کلمہ اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن قریب با کفر ضرور ہے، کہ کسی کو دیکھ کے کہنا ملک الموت آ گیا، کیونکہ اس میں گستاخی کا پہلو پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی گستاخی کے اور بھی بڑے جملے مشہور ہیں، میں ان کے احکام بھی تھوڑے سے بیان کر دوں۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں فرشتے روح نکالنے آ گئے، یہ ایکٹنگ کے اندر بہت سے لوگ فرشتوں کی توہین کرتے ہیں، بالی ووڈ، لالی ووڈ، اس طرح کی جتنی فلمیں ہیں شاید بری پڑی ہیں فرشتوں کی توہین سے، یعنی کئی لوگ کچھ تھوڑے بہت کلپ بھیج کر احکام پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے مجھے علم ہے کہ فرشتوں کی توہین، مثلا یہ کہنا کہ یار رب کو تو خبر نہیں فرشتے آ گئے اس کو اٹھانے کے لیے، اللہ کو خبر نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، سب کچھ کو وہ جاننے والا ہے، مالک و مولا۔ اور جس نے یہ کہا اس نے رب تعالیٰ عز و جل کی بھی توہین کی، اور فرشتوں کی توہین یہ ہے وہ گویا کہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے آگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور ملک الموت غلطی سے دوسرے کے پاس آ گئے، یہ جملے بھی ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے جاہل عوام میں مشہور ہے کہ شکل ملتی تھی دونوں کی اور فرشتے نے آنا ادھر تھا، ادھر گئے، تو لہذا فرشتے غلطی نہیں کرتے، جیسے قرآن کی نص میں نے بتائی کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے، جس کی روح قبض کرنے کا حکم دے وہ اسی کی کرتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، لہذا جو یہ کلمہ بولتا ہے وہ سری کفر بول رہا ہے، اس کو توبہ تجدید ایمان کرنا ضروری ہے۔ فرشتوں کی توہین کا یہ جملہ ہے کہ انہوں نے آنا کسی اور کے پاس تھا، کسی اور کے پاس گئے۔ اس طرح کے جو کامیڈین ہوتے ہیں، اے مسلمان کامیڈین میرے بھائیوں، احتیاط کرا کرو فرشتے کے بارے میں بولنے کے لیے، جنت و دوزخ کے حوالے سے بولنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ ایک کامیڈین کا کسی نے کلپ سینڈ کیا، وہ کہہ رہا تھا معاذ اللہ فرشتوں کے حوالے سے بڑا سخت جملہ، وہ بول رہا تھا کہ عورتیں جو ہیں یہ مرتی کیوں نہیں ہے زیادہ؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صبح کو میک اپ کرتی ہیں اور رات کو میک اپ اتر جاتا ہے، ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، صبح کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ عورت ہے، رب رات کو دیکھتا ہے اس کا میک اپ اترا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہو یہ تو کوئی اور ہے، یعنی معاذ اللہ یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جملہ اتنا بڑا صریح کفر بولا گیا ہے جس کی یعنی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی ملک الموت علیہ السلام کی توہین بھی ہے اور ان پر الزام بھی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، خطا ہو جاتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، آتے ہیں قبض کرنے کے لیے لیکن روح قبض نہیں کرتے، یہ توہین بھی ہے۔ لہذا ایسے شخص کو توبہ تجدید ایمان کرنا ضروری ہے جو اس طرح کے جملے سنتا ہے اور معاذ اللہ یا سناتا ہے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ کسی بھی فرشتے کو عیب لگانا یہ کفر ہے، عیب لگانا یعنی توہین کرنا کسی فرشتے کی، یہ کفر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے ناموں کو کاغذ پر لکھا اور ان کی توہین کی، حقارت کی یا گندگی کی جگہ پر پھینکا، وہ بھی بندہ کافر ہو جائے گا، یہ بھی توہین ہے۔ بعض جادوگر ان مقدس ہستیوں کے نام لکھ کر دیتے ہیں کہ تم ان کی توہین کرو تب جادو پاورفل ہوگا، تو وہ یہ کفر پر ابھارتے ہیں۔ ایسے جادوگروں کو سے بچنا بھی ہے، لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے عقیدہ بیان کیا کہ فرشتوں کا ہم وجود مانتے ہیں، فرشتہ کا وجود ہے، وہ نورانی اجسام رکھتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرتا ہے بالکل الوجو انکار کرتا ہے، مثلا یہ کہتا ہے کہ فرشتہ
نیکی کی قوت کا نام ہے. فرشتہ اینجل از دا نیم آف پاور آف ورچو ڈوئنگ گڈ ڈیڈ. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فرشتہ از نتھنگ جسٹ اے پاور آف گڈ ڈیڈ، اگر کوئی یہ کہتا ہے فرشتے کا انکار کرتا ہے یا شیطان کا انکار کرتا ہے تو یہ دونوں کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نصوص سے ان کا وجود ثابت ہے. قرآن کی نصوص سے ان کا وجود ثابت ہے، صرف ایک نص سے نہیں، کئی آیات سے ثابت ہے. لہذا جو یہ کہتا ہے وہ بہت سی آیات کا منکر ہو کر کافر و مرتد ہوتا ہے. اس طرح کے جملے ہندوستان کے مشہور شخص نے کہے ہیں. مقالات کے نام سے کتابیں اس کی چھپی ہیں، مقالات سر سید اس طرح کے نام سے. آپ ذرا اس کو دیکھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے. بہرحال اس کے علاوہ اگر کسی نے یہ کہا کہ فلاں کی گواہی قبول نہیں کروں گا اگرچہ جبریل یا میکائیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی فرشتوں کی توہین ہے، یہ بھی قول کفر ہے. اور جو یہ کہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لانے میں غلطی کر گئے، لانی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی اور لائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ جملہ کہنا یہ کئی کفریات کا مجموعہ ہے، کفر و ارتداد ہے. اگر کسی نے یہ جملہ کہا ہو یا کسی ایسی مجلس میں شرکت کی ہو جہاں اس طرح کے جملے کہے جاتے ہوں اور اس نے ذہن میں بٹھا لیا ہو، اسے سچا سمجھا ہو، تو یہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا. فوری طور پر توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ضروری ہے. اور اس طرح کے دیگر جملے فرشتوں کی توہین پر معاذ اللہ مشتمل ہیں، تو ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھتا ہے یا وہ جملہ کہتا ہے اس سے کافر ہو جائے گا. تو یہ ہے فرشتوں کے حوالے سے ہمارے عقائد جو میں نے شارٹ کٹ آپ کو بیان کیے ہیں. اور پبلک میں فرشتوں کی توہین ہوتی ہے، جاہل لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، آپ نے ہمیشہ ان کو سمجھانا ہے. اگر کسی نے غلطی سے بھی بولا ہے وہ بھی احتیاطاً توبہ تجدید ایمان کرے. ابھی جنس کے حوالے سے، جنوں کے حوالے سے ہمارے عقائد کیا ہیں ابھی انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جنوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ آگ سے بنے ہیں. فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ نور سے بنے ہیں، جنوں کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ آگ سے بنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ یہ کسی بھی شکل میں متشکل ہو کر آ سکتے ہیں، نظر بھی آ سکتے ہیں، اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. اور جو جن شریر ہوتے ہیں نا، شرارتیں بڑی کرتے ہیں، وہ ان جنوں کا شیطان کہا جاتا ہے. اور جنوں میں سے بڑا شیطان جو سب سے بڑا ہے وہ شیطان ابلیس ہے. تو شیطان ان کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. شریر جنات کو شیطان کہا جاتا ہے. لہذا جب بھی کسی کو جن چمٹ جائے، جن آ جائے، تنگ کرے، وہ آخری دو صورتیں پڑھیں جس میں شیطان اور جنوں سے پناہ مانگی گئی ہے. انشاءاللہ اس کی عادت بنا لے تو اس سے اس کی نجات ہو جائے گی. اور جنوں کے حوالے سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کی جسمیں بھی ہیں، روح بھی ہے، ان کے جسم بھی ہیں اور روح بھی ہیں، ارواح بھی ہیں. دونوں مردوں کی طرح، انسانوں کی طرح یہ رکھتے ہیں. ان کے اندر بھی شادی کا سلسلہ ہوتا ہے، توالد ہوتا ہے، نسلیں پیدا ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی یہ سارا سلسلہ ہے. اور ان کے اندر بھی سارے فرقے ہیں، سارے مذاہب ہیں. یعنی کچھ اکثر کافر ہیں، کچھ مسلمان ہیں. مسلمانوں میں جس طرح سنی ہیں اور دیگر فرق ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی اس طرح کا سلسلہ ہے. ہمارا یہ بھی عقیدہ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی غذا بھی ہے، اور روایات کے اندر مینشن ہے ان کی غذا، احادیث کے اندر آئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے جو مینگنی وغیرہ ہے یا ہڈی وغیرہ ہے، ہڈی پر جب ان کے لیے گوشت آ جاتا ہے، اس لیے کہا بسم اللہ شریف پڑھ کر ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی کہ اسے رکھیں تاکہ صرف مسلمان جن اسے کھا سکیں. اسی طرح مینگنی، جسی اونٹ کی مینگنیاں وغیرہ، یہ ان کے لیے غذا ہے، یہ بھی کھاتے ہیں یہ. تو تفسیر کبیر میں ہے کہ الجن والشیاطین فإنہم یاکلون ویشربون، جن اور فرشتے جو ہیں وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور جو شریعت ہماری ہے اس کے یہ مکلف بھی ہیں، ان کے مکلف بھی ہیں.
اور حنفی شافعی سارے جنات پائے جاتے ہیں. ہر جن گندگی نہیں کھاتا. یہ بعض جن گندگی بھی کھاتے ہیں جیسے کہ میں نے مثال دی, اور اسی طرح ہی ہڈیاں جو ہم رکھتے ہیں یہی ان کے لیے غذا ہے, وہ بھی کھاتے ہیں, کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. یہ ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ ہے. اور مسلمان بھی ہیں جیسے کہ میں نے بیان کیا. اگر کوئی جنوں کا انکار کرتا ہے, مثلا یہ کہتا ہے کہ جن نہیں ہیں بلکہ جو انسان کے اندر انکار کی یا بدی کی قوت ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے, انکار کی کفر کی پاور ہوتی ہے, یہی جن ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہی جن ہے تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا, کیونکہ جنوں کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے. جب قرآن سے ثابت ہے تو اس کا انکار کفر و ارتداد ہو جائے گا. اور اسی طرح ہی جنوں کا وجود نہ صرف قرآن میں بلکہ جنوں کا ثبوت احادیث کثیرہ میں, بخاری شریف کے اندر اور کئی سیاستہ کی کتابوں میں جنوں کے حوالے سے کثیر روایات آئی ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو ملے, ایسے ایسے جن بھی ملے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جنہوں نے دیکھا تھا, جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا, وہ جن بھی آ کر بیعت ہوئے. اور ایک بہت ضخیم نہیں لیکن بڑی کتاب ہے, لقط المرجان فی احکام الجان, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کی بڑی منفرد اور یونیک کتاب ہے. اس کے ترجمے کئی زبانوں میں ملتے ہیں, اردو میں بھی ہو چکا ہے, انگلش میں بھی ہو چکا ہے. وہ جنوں کے احکام اس میں بیان ہوئے کہ جن کی ٹائپس کیا ہیں, یہ کرتے کیا ہیں, رہتے کہاں ہیں, اور قتل بھی کرتے ہیں, ان کے قتل کا طریقہ کیا ہے, واردات کیا ہے, ان سے بچنا کس طرح ہے, بچ کس طرح سکتے ہیں, اور ان کو قید کیسے کیا جاتا ہے. یہ سارے کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. جو قید کرنے والے ہیں ان کو جنوں نے کیسے مارا. لہذا میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ نہیں کہ آپ عالم کو چھوڑ کے جنوں کو قید کرنا شروع کر دیں. یہ بہت رسکی کام ہوتا ہے. جنوں کو نکالنا بھی رسکی کام ہے, اور یہ ہر بچے بچونگڑے کا کام نہیں ہوتا. لہذا یہ جو عامل بیٹھے ہوتے ہیں نا, بنگالی بابا آج یہ جن آؤ نکالو, یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. یہ جن آ جائے تو ویسے ڈر کے 3 دن ان کو نیند نہ آئے, تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. جنوں کو اس طرح نہ نکالا جاتا ہے, نہ ان کو طریقے آتے ہیں. یہ صرف فراڈیے پیسے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ان سے بچا کریں, صرف علماء سے رابطہ کیا کریں, یا پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں, انہی سے رابطہ کر کے اپنے اس طرح کا مسئلہ بھی حل کروایا کریں, جو آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے. بہرحال تو جنوں کے اندر مبتلا ہونا, نکالنے میں عامل بننا, یہ رسکی کام ہے, ان سے بچنا ہے. اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے ماننے جاننے والوں کو بچنے کا کہا ہے کہ ادھر نہ مصروف ہوں, ہم نے اور بڑے کام کرنے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو جنوں سے بچائے بھی اور جنوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے.